شہری کے موقع پر اگر عورت پاک ہوئی اور شہری اس حالت میں کر رہی ہے کہ ابھی نہانے کا موقع نہ ملا تو جائز ہے شہری کر کے بعد میں نہا کر کے اور فجر پڑھے. یا اور اگر کوئی آدمی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مسائل میں شرم نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنا رمضان کی رات میں جائز ہے جب تک کہ فجر اول اذان کے جو نماز والی فجر ہے وہ طلوع نہ ہو جائے. اگر آدمی آخر وقت تک اس میں مشغول رہا اور پھر سحری کا تھوڑا ہی وقت رہ گیا، نہائے دھوئے گا تو سحری نہیں کر سکے گا، تو اس حالت میں سحری بھی کر لے گا اور پھر بعد میں نہا کر کے اور فجر کی نماز پڑھے گا. خود ایسا حضرت عائشہ نے کہا کہ پیارے رسول نے خود ایسا کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو ہمیں چھوٹی بڑی چیز کا نمونہ بنایا ہے. آپ چاہتے تو ہر چیز کو اپنے وقت پہ کر لیں، لیکن لوگوں کے لیے، امت کے لیے یہ موقع دیا اپنے فعل سے کہ امت اس میں حرج میں نہ پڑے. آدمی اس حالت میں آخر وقت رہتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ کا وقت ہے، اگر وہ نہانے میں مشغول ہو جائے گا تو بھوکے سحری نہیں کھا سکے گا. اور پیارے رسول نے حکم دیا سحری بھی کھا لو. فإن فی السحور برکہ، سحری میں برکت ہے. برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا. اس نیت سے تم بسم اللہ کر کے اللہ سے دعا کر کے کھاؤ گے تو وہ بھی اجر ملے گا. سحری کے لیے اٹھو گے تو ذکر اذکار کرو گے، سحری کے وقت اٹھا کوئی غریب آ گیا اس کو کچھ دے دیا، یہ سب برکت کے نمونے ہیں کہ فإن فی السحور برکہ. دوسرا نمونہ یہ ہے کہ آدمی کو طاقت ملے گی اس میں. اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم ہلاک کر لو. جب فجر تک اگر کوئی شخص رہنا چاہتا ہے بھوکا رکھ سکتا ہے، لیکن فجر سے پہلے دوسرے دن کی سحری اس کو کرنا ضروری ہے.